اب آتے ہیں ہم جو جین منی لوکیش کی جو تقریر تھی، اور انہوں نے اپنی جہالت کا کس طریقے سے مسلمانوں کے اسٹیج کے اوپر اظہار کیا. اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں عدم برداشت ہے. آپ دیکھیں کہ دلی میں جہاں 10 لاکھ کا مجمع مسلمانوں کا ہے، اسٹیج کے اوپر مسلمانوں کی بڑی تعداد، چند دوسرے مذاہب کے رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، اور سامنے لاکھوں کا سمندر ہے مسلمانوں کا، اور وہاں پر مسلمانوں کے اسٹیج پر ہی ایک شخص مسلمانوں کے سب سے بڑے لیڈر انڈیا میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی کی شان میں توہین کر کے چلا جاتا ہے مائک کے اوپر. اور نہ صرف یہ کہ ان کی شان میں توہین کرتا ہے، بلکہ ان کی بتائی ہوئی باتوں کو وہ بکواس کہتا ہے، وہ فالتو کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ، اور میں صرف الفاظ دہرا رہا ہوں، کہ جو آپ اللہ بنو اور آدم کی بات کر رہے ہیں یہ سب فالتو ہے. تو اس کے باوجود کوئی مسلمان کھڑا نہیں ہوا کہ جی آپ نے یہ حرکت کیسے کر دی. کچھ سامنے حاضرین میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تو جلسے کے جو ذمہ داران تھے انہوں نے ان حاضرین کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں اور یہ ان کا اپنا خیال ہے، اور ہم ان مہمان کا اکرام ہمارے اوپر ضروری ہے. تو جو لوگ مسلمانوں کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کے اندر ٹالرنس نہیں ہے، اس سے زیادہ ٹالرنس اور کیا ہوگی کہ آپ ہمارے مجمع میں آئیں، آپ ہمارے جلسے میں آئیں اور سب سے بڑے رہنما کے خلاف آپ گفتگو کریں، اور ان کی بتائی ہوئی باتوں کو دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض جذباتیت کی بنیاد پر آپ رد کر دیں، اور ان کی باتوں کو جو کہ یعنی ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور آپ یہ کہیں کہ اللہ، آدم اور منو سب فالتو کی باتیں ہیں، اور کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو نہ نکالے، آپ خود ہی بائیکاٹ کر کے چلے جائیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ٹالرنس کا لیول مسلمانوں کے اندر ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹالرنٹ اصل میں مسلمان ہیں، انٹالرنٹ دوسرے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ملک کا یہ حشر کیا ہوا ہے. تو اب آپ کو میں ان کی لوکیش صاحب کی تقریر سنانا چاہوں گا، جین منی لوکیش کی. جی ہاں، سنائیے مولانا. مدنی صاحب کے نمنترن پر بھارتیہ سرور دھرم سنسد کے سبھی رہنما یہاں آئے اور بڑی پیار محبت کی بات ہمارے سوامی چدانند سرسوتی جی مہاراج نے کی، ایک ماحول بنایا. میں نے بھی اپنے وچار رکھے، سنیوجک گوسوامی سشیل جی مہاراج نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی، ہمارے سکھ سماج سے پرمجیت سنگھ چنڈوک جی نے بڑی پیار محبت کی باتیں کی. کنتو اس کے بعد جو مدنی صاحب کا وکتویہ ہوا، ہم کوئی اس سے سہمت نہیں ہے، اور میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں، ہمیں کیول جوڑنے کی بات اگر کرنی ہے پیار محبت کی کیجیے. یہ جو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے سہمت نہیں ہیں، یہ سہمت کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہو سکتے، یہ میں حوالے کے ساتھ ابھی آپ کو ثابت کروں گا. جی آگے چلیں. یہ جتنی سنائی ہے اللہ منو یہ وہ، اس سے 4 گنا کہانی میں سنا سکتا ہوں. میں آپ میرے پتا تلیہ ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں ساسرات کے لیے، آپ دلی آئیے، آپ مجھے سہارنپور بلا لیں گے. انہوں نے جو کہا کہ انہوں نے جو کہانی سنائی ہے اس سے آگے بڑھ کر میں کہانی سنا سکتا ہوں، تو حضرت مولانا نے کیا سنایا ہے اور کیا نہیں سنایا اس کو آپ کہانی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو کہانی نہیں کہتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود کہانی نہیں ہے بلکہ ایک ریالٹی ہے. ہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہانی سنا سکتا ہوں، چونکہ آپ کا مذہب صرف کہانی اور قصوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بھیا آپ تو کہانی ماسٹر ہیں، آپ کہانی نہیں سنائیں گے تو کون سنائے گا؟ چلیے آگے. آؤں گا اور آپ کو نویدن کرتا ہوں، جین دھرم کے 24ویں تیرتھنکر بھگوان مہاویر ہوئے، اور اس سے پہلے بھگوان 523ویں تھے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے سہارنپور بلا لیں یعنی دیوبند، اور یا مجھے دہلی بلا لیں گفتگو کرنے کے لیے. میں سوامی جی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیوبند اور دہلی میں جانے میں 2-4 روپے کا خرچہ آ جائے گا. میں آپ کو فری کا ایک طریقہ بتاتا ہوں گفتگو کرنے کا. لنک آپ تک پہنچ جائے گا، آپ اس لنک کا سمان کیجئے اور ہمارے یہاں اسٹریم میں تشریف لائیں. ہم چھوٹے لوگوں سے پہلے گفتگو کر لیں. آپ کے جو پتا سمان ہیں کہ جن سے آپ مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے گفتگو کروں گا، ان کا نمبر تو بہت بعد میں ہے. آپ پہلے ہم لوگوں سے گفتگو کر لیں، اور گفتگو اس موضوع پر ہوگی کہ توحید یا پھر شرک. اور ویسے بھی آپ کے مذہب میں، جینیوں کے یہاں خدا کا تصور ہی نہیں پایا جاتا.
یہ لوگ خود دیانت سرسوتی نے جگہ جگہ ان کو ناستک لکھا ہے جو خدا کے منکر ہیں. کسی بھی ایسی ذات اور ایشور کو یہ نہیں مانتے کہ جو ازلی ہو, جو ایٹرنل ہو. تو ہم اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ناستک ہیں, کسی ایسی ذات کو نہیں مانتے اور اس کے باوجود آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو ہم بتوں کی پوجا یعنی شرک اور اسی طریقے سے خدا وحدہ اور جو ذات قیوم ہے, صمد ہے, اس کے ثبوت پر ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے. آپ کے ڈیبیٹ کا اور آپ کے مناظرے کا چیلنج مجھے منظور ہے, اور مجھ جیسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو آپ کی جو دلائل ہیں ان کا جواب دے سکتے ہیں, ان کی دھجیاں اڑا سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ہی بات کر لیں اس موضوع کے اوپر تو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ جینی مذہب میں کتنا دم ہے. اور یہ آخر یہ وہ مذہب ہے کہ جو یعنی ہندو دھرم سے پہلے کا ہے. خود یہ لوگ مانتے ہیں کہ اس سے 1000 سال تک کے جینیوں کی بڑی تعداد انڈیا میں رہی ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ لوگ ختم کیوں ہو گئے؟ آپ لوگ اقلیت میں کیسے آ گئے؟ اقلیت میں اس لیے آ گئے کیونکہ آپ انٹلیکچوئل بینکرپٹ ہیں. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں وہ اس لائق نہیں ہیں کہ وہ حق کو پھیلائیں, وہ اس لائق نہیں ہے کہ لوگ ان کی اتباع کریں, وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے لوگ ہدایت حاصل کریں. ہدایت حاصل کرنا انسان کی فطرت میں ہے, اور آپ کی کتابیں انسان کو ہدایت پر نہیں لا سکتی. تو جو چیز خلاف فطرت ہو وہ کبھی باقی نہیں رہتی. قرآن کریم نے اسی لیے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا, باطل کے تو کہ نصیب میں ہے کہ وہ غروب ہو کر رہے گا. آپ تو اس لیے غروب ہوئے, آپ کا سورج نکلا تھا ایک زمانے میں لیکن وہ ڈوب گیا. اب آپ کے مذہب کا نام لینے والا کون ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مناظرہ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم لائیو مناظرہ کرتے ہیں, میں اپنی جگہ, آپ اپنی جگہ, اور وہیں سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ جین مذہب کی بنیاد کیا ہے اور اسلام کی بنیاد کیا ہے, اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے کہ جو پوری دنیا کو ہدایت دے سکتا ہے اور دیتا آ رہا ہے. جی ہاں, اس کو ذرا آگے بڑھائیے. جو ہے یوگی راج کرشن کے چچیرے بھائی تھے, کنتو یاد رکھیے اس سے پہلے تیرتھنکر بھگوان رشبھ تھے جن کے پتر بھرت اور باہوبلی کے آدھار پر اس بھارت کا اس کا نام پڑا ہے. آپ ایسے نہیں مٹا سکتے. آپ نے جو بات کہی ہے میں سہمت نہیں ہوں, اور میرے سارے دھرم کے سنت وہ اس سے سہمت نہیں ہے. بس آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے جو گاوش ہٹا دی اس ویڈیو کو, انہوں نے جو کہا کہ میں سہمت نہیں ہوں, اور کچھ لوگ سامنے مجمع میں کھڑے ہوئے, تو اس مجمع کو کون بٹھا رہا تھا؟ اس مجمع کو صبر کی تلقین کون کر رہا تھا؟ یہ آدمی تو اپنی جاہلانہ باتیں کہہ کر چلا گیا, لیکن جس وقت یہ مائک پکڑ کر آیا, اور میں یہ بھی بتا دوں کہ مائک پر جو نظامت کر رہے تھے ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے. یہ ان کو باقاعدہ آئے ناظم جلسہ کو, جلسے کی نظامت کرنے والے کو ہٹایا اور خود مائک پکڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنا بھاشن شروع کر دیا. جب سامنے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی ہوئی تو ان کو بٹھانے والے, ان کو صبر کی تلقین کرنے والے جلسے ہی کے آرگنائزر تھے مولانا سید محمود مدنی, جو جمعیت علماء ہند کی جو دوسری باڈی ہے اس کے صدر ہیں. تو مسلمانوں کے ٹالرنس کا جو لیول ہے وہ تو اس وقت جگ ظاہر ہے, ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. اب میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ انہوں نے جو مذمت کی یا تنقید کی ہے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ایک ایسی تقریر پر, تو یہ مذمت دراصل مولانا کی مذمت نہیں ہے, یہ مذمت تو ہندوازم کی مذمت ہے. اور جینیوں کو یہ چاہیے, بلکہ ہندوؤں کو یہ چاہیے کہ وہ جینیوں سے پوچھیں کہ بھائی جس منو کے کردار کی ہمارے یہاں وہ عظمت ہے کہ اپنیشد اور پرانوں میں منو کا تذکرہ ملتا ہے, تم نے اس منو کو فالتو کا لفظ کیسے تم نے اس کے لیے استعمال کر دیا؟ تو مسلمان پہلے بعد میں پوچھیں گے, پہلے تو دراصل ہندوؤں کو پوچھنا چاہیے کہ یہ منو کی توہین کر کے کیسے وہاں سے چلا گیا یہ شخص.